سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حدیث الفتون کی تفصیل اور تفسیر شروع ہے۔ غالباً یہ حدیث الفتون کی تیسری قسط ہے۔ ویسے تو اس عنوان کا شاید 7واں اور 8واں ہے۔ عنوان یہی ہے کہ چند نصیحت کی باتیں۔ پھر اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے حدیث الفتون بیان کرنے کی بھی ضرورت پڑی۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام قرآنی شخصیات میں سے وہ ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ ارباب ذوق نے، جن حضرات کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور ذوق ہے، انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، تو پتہ چلا کہ 26 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، اور 26 انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ ذکر نام موسیٰ ہے علیہ السلام۔ یہ ذوق والے حضرات کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں لفظ اللہ 2692 دفعہ آیا ہے، 2692 دفعہ، 2692 دفعہ لفظ اللہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ بسم اللہ کے بعد رحمان ہے، رحمان 57 دفعہ آیا ہے، رحیم 114 دفعہ آیا ہے۔ بسم اللہ میں جو اسم کا لفظ ہے وہ 19 دفعہ آیا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شمار کے بغیر ہے۔ تو یہ ارباب ذوق ہے۔ یہ انبیاء کرام کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ احمد اور عزیر یہ ایک دفعہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، ایک دفعہ احمد اور ایک دفعہ عزیر علیہ السلام کے نام آئے ہیں، اور 2 مرتبہ سیدنا ذوالکفل، سیدنا الیسع، سیدنا ادریس علیہم الصلوات والتسلیمات کے نام آئے ہیں۔ سیدنا عزیر الیاس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیا ہے۔ محمد کا لفظ اور ایوب علیہم الصلوات والتسلیمات یہ 4 دفعہ آئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ انبیاء کرام سے بڑھ کر آیا ہے، اور نام مبارک 133 دفعہ آیا ہے، 100 اور 33 مزید۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جس طرح کہ اس کا نام ہے، سب سے زیادہ سب انبیاء کرام سے زیادہ ان کا نام اور اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حدیث الفتون سے آپ واقف ہیں کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آزمائشوں کا اور ابتلاؤں کا تذکرہ ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، 4 آزمائشیں ذکر ہو گئی ہیں، اب 5ویں آزمائش کا تذکرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے یعنی بادشاہت کے انعام و اکرام میں گزارے۔ جب 30 سال مکمل ہو گئے، سورۃ قصص میں ہے کہ ایک دن وَلَمَّا دَخَلَ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوا، دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وَهَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا فرعونی ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قومی نے اس سے مدد طلب کی، میری نصرت کرے، میرا ہاتھ بٹھائے خلاف اس کے جو فرعونی ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی چھڑانے کی، مگر جو فرعونی تھا تو ظاہر ہے اس کا غرور تھا، تکبر تھا، وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ ذرا زیادہ کوشش کی۔
فوقظہ موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مارا، مکہ مارا یا تپڑ مارا، فقضى علیہ، قرآن کریم کے الفاظ ہے، سورۃ قصص رکوع نمبر 2 ہے، اس پر موت طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ ہے، نبی ہے، ایک نبی کو 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو فرمایا ھذا من عمل الشیطان، رب ارادہ یہ نہیں تھا، یہ جو ہوا شیطانی عمل سے ہوا، شیطان کا کردار اس میں شامل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان کھلا دشمن ہے اور گمراہ دشمن ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یا اللہ میں نے کچھ زیادتیاں کی، ارادہ مارنے کا نہیں تھا، مر گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا کہ مطمئن رہے اس معاملے میں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب بما انعمت علی ظہیرا للمجرمین فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یا اللہ اتنا انعام و اکرام میرے اوپر کیا ہے، بس آج کے بعد میں کسی کا مددگار، کسی مجرم کا مدد نہیں کروں گا، کسی مجرم کی مدد میں شامل نہیں رہوں گا۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ظہیر مددگار کو کہتے ہیں، کبھی ان کا میں تعاون نہیں کروں گا۔ چند دن گزر گئے، فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد ذرا پریشان تھے، انتظار میں تھے کہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یترقب، انتظار میں تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِاللَّمْسِ يَسْتَصْرِخُ، اچانک پھر اسی طرح واقعہ پیش آیا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا قوم والا ایک اور فرعونی سے لڑ پڑا ہے کہ وہ اس سے استنصرہ، اس سے مدد طلب کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، کل بھی اسی طرح کیا، آج پھر لڑ رہا ہے۔ فرمایا انک لغوی مبین، تو بڑا لڑاکو ہے، جھگڑالو ہے، لڑتا پھرتا ہے بس۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا وہ لڑ رہا ہے، کل بھی لڑا، آج پھر لڑ رہا ہے۔ پھر یہ دیکھا کہ وہ مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، کل بھی اسی طرح ہوا، اس نے مدد طلب کی اور میں نے کوشش کی تو بجائے فائدہ کے نقصان ہو گیا۔ وہ اپنا وہ موقع بھی یاد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس نے مغفرت طلب کی، تو گویا اس کو ذرا غصہ آیا اور دے جلالی موسیٰ علیہ السلام انک لغوی مضل مبین، بڑا گمراہ ہے، انک لغوی مبین، بڑا جھگڑالو ہے اور ظاہر ہے کہ تم جھگڑالو ہی ہو۔ پھر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام خیر کرنے کی اور درمیان میں پڑھنے کی کوشش کی۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کی کوشش کی جو دونوں کے دشمن ہے، یعنی فرعونی ہے۔ تو اس دفعہ اس نے کوشش کی، چالاکی دکھائی، تو موسیٰ علیہ السلام اسے بھی خاموش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ آج تمہارا یہ ارادہ ہے کہ مجھے مار ڈالو جس طرح کہ کل والے کو مار ڈالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سنا تو پریشان ہوئے، اس لیے کہ اس قتل پر تو کوئی موجود نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، اور لوگ تلاش کر رہے تھے کہ فرعونی کو کس نے مارا ہے، اور فرعون نے بتا بھی دیا تھا کہ کوئی گواہ لے آؤ، پھر بطور قصاص کے اسے ماریں گے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام تک رہنمائی کرے۔
یہ بندہ چلا گیا، جا کے فرعون کو بتا دیا کہ جس قاتل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس وقت تو نبی نہیں تھا، لیکن یہ نبی کے لیے ادب کے الفاظ ہے، وہ تو موسیٰ ہے۔ وہاں مشورہ ہوا، لوگ بیٹھ گئے اور بتا دیا گیا کہ اس کو پکڑنا چاہیے، اور فرعونیوں نے بتا دیا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں پلا بڑا ہے، راستوں پر بڑے بڑے راستوں پر بیٹھ جائیں گے، پکڑ کر لے آئیں گے۔ وہاں ایک بندہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طرفدار، جاء رجل من اقصى المدینہ یسعى قال یا موسیٰ، وہاں سے قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تیز قدموں آیا ہے، یسعى دوڑتا ہوا آیا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ لوگ تو تمہارے بارے میں مشورے میں ہیں کہ تمہیں نعوذ باللہ مار ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بات روک کر بتا دیا کہ ابن جبیر یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں آزمائش ہے کہ فرعون اس کے نعوذ باللہ قتل کے درپے ہے۔ فخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ علیہ السلام علاقہ چھوڑ جائیے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ فخرج موسیٰ خائفا یترقب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مارے خوف کے نکل گئے۔ یہ قلبی خیالات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کا خوف ہے، غیر اللہ کا خوف اسے نہیں کہتے ہیں، یہ انسانی تقاضا ہے، بتقاضا بشریت انسان کے دل میں کچھ خوف سا آ جاتا ہے، لیکن اس کو غیر اللہ کا خوف نہیں کہتے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے قوم ظالم سے نجات عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوا، مگر چھوٹے راستوں سے، کیونکہ بڑے راستوں پر تو وہ انتظار میں تھے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے اور عرض کیا یا اللہ میری رہنمائی فرمائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت تو لوگوں کے قدموں میں، پیروں میں وہ نہیں ہوتے تھے، جوتے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی روانہ ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور عرض کیا ان یہدینی سواء السبیل، مجھے بڑی امید ہے رب سے کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے، درمیان میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے مدین کے راستہ پر، لوگ اپنے بیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہیں اور اپنے بیڑ بکریوں کو روکے رکھی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہ اپنی بیڑ بکریوں کو روکے رکھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، یہاں کڑی ہو کس خیال سے، کیا کام ہے؟ انہوں نے بتا دیا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، یہ سمجھداری کا عروج ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کیوں کڑی ہو؟ مزاج میں ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی کو پتہ چلنے کے باوجود بھی بات کو شروع کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے پھر بھی پوچھ لیتا ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہیں، کوئی مہمان آ گیا تو کہتے ہیں اللہ خیر کی سرمستوری، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ سرمستون ہو یا متن ہو رہی، نہیں، یہ بات بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ کام کیا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا ما خطبکما، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، اور ساتھ میں بتا دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، سبحان اللہ، کہ ہمیں ملامت نہ فرمائیے کہ ہم لڑکیاں ہیں اور گھر سے نکلی اور یہ کام کر رہی ہیں، نہیں، پر ہماری مجبوری ہے، ہمارا والد محترم بوڑھے ہیں، اس کام کے نہیں ہیں ابھی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور پھر کبیر کے ساتھ ساتھ اگر تنوین تعظیم کے ہو تو زیادہ بوڑھا ہے۔
فسقى لهما ثم تولى الى الظل، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیڑ بکریوں کو پانی پلایا، پھر اس کے بعد ایک سایہ کی طرف رخ فرمایا۔ فقال انی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو کچھ مجھے عطا فرمائیں گے مجھے اس کی سخت محتاجی ہے، کیونکہ مسافرت ہے اور تعلقات کسی سے نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے، جو کچھ عطا فرمائے گا اس کا میں محتاج ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سایہ کے میں بیٹھے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں ذرا وقت سے پہلے گئی، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں۔ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال گزرا کہ آج یہ وقت سے پہلے کیسے آئیں، کیسے پہنچی۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے آج پہلے آ گئی ہو؟ تو ان میں سے ایک نے بتا دیا کہ ایک نوجوان تھا جس نے ہمارے بیڑ بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا، اس وجہ سے ہم پہلے فارغ ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر اس کے والد نے بتا دیا جاؤ اسے بلاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور ساتھ شرم کے آئی، اور یہ عورتوں کے اور لڑکیوں کے مزاج میں ہوتا ہے، وہ زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں۔ یہ وصف خاص ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، الاستحیاء، حیا کے ساتھ آئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بلا وجہ میرے والد تمہیں بلا نہیں رہے ہیں، اس خیال سے بلا رہے ہیں کہ تم نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے تجھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے، سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملاقات کی، سارا واقعہ بتا دیا جو اس سے پیش آیا تھا۔ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، یہاں فرعون کی کوئی دسترس نہیں ہے، آپ قوم ظالم سے نجات پا گئے ہیں، یہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ باتیں ہو رہی تھی تو ایک لڑکی نے بتا دیا کہ یا ابت استاجرہ، اس کو نا اپنا لیبر رکھے، مزدور کہنا، مزدور اور لیبر ایک ہی معنی میں ہے، لیکن پھر آپ حضرات بتا دیں گے کہ بھئی اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزدور بتا دیا ہے، اس سے کچھ کام لے لے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین اجیر اور مزدور وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی طرف مخاطب ہوئے اور متوجہ ہوئے اور فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے؟ اس نے تو ذکر کیا کہ اجیر اور مزدور وہ ہونا چاہیے جو امانت دار بھی اور طاقتور بھی ہو۔ امانت دار نہیں ہے بڑا مال ضائع کرے گا، مالک کو بڑا نقصان دے گا، یہ ہمارے مستری حضرات جانتے ہیں۔ اور اگر مریض ہو، طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، مریض ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کام کے لیے کیوں رکھے؟ یہ دو اوصاف اس نے ذکر کیا۔ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے؟ اس نے اپنے والد کو بتا دیا کہ قوی اس وجہ سے ہیں کہ جو ڈول جسے 10 آدمی اٹھاتے تھے، نکالتے تھے کنویں سے، اکیلا نکالا ہے، قوی تو ہے ہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ لڑکی آئی اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی قدموں کی آہٹ سنی، اوپر دیکھا کہ یہ لڑکی اور عورت ہے، پھر آنکھیں نیچی کا فرما دی، پھر اس آخر تک اس نے نگاہیں اوپر نہیں کی۔ یہ امین بھی ہے نا، اور امین وہ ہے جو عزتوں کا امین ہو۔ پھر وہ لڑکی آگے روانہ ہو گئی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ ہوا کی وجہ سے اس لڑکی کی پنڈلی ظاہر ہو گئی، یہ جگہ ظاہر ہو گئی، آپ حضرات اگر دیکھ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ پیچھے پیچھے چلیں، میں آگے آگے چلتا ہوں۔
بس یہ ہے کہ جہاں مڑنے کی ضرورت ہو اشارہ کر دے، بس کافی ہے۔ آج کل معاملہ الٹا ہے، لڑکیاں پانچے اوپر رکھتی ہیں اور لڑکے نیچے رکھتے ہیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھے چلو، تو عرض کیا ابا جان اس نے مجھے پیچھے چلنے کا کہا، اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس وجہ سے قوی بھی ہے امین بھی ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو بڑا پسند آیا، اب دیکھا کہ لڑکیاں بھی بڑی ہے اور بیڑ بکریاں چرانے کی ضرورت بھی ہے، اور پھر غیر مرد کو اپنے پاس رکھنے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو بتا دیا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میرا ارادہ ہے کہ 2 لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا رشتہ کر لوں، جب رشتہ ہو جائے گا تو گھر ایک ہو جائے گا، پھر پردہ کی صورت اور پریشانی پھر نہیں ہوگی پردہ کے لیے۔ اور بتا دیا کہ 8 سال بیڑ بکریاں گزارے وہ چرائے، اگر یہ 8 سال گزار دیا تو یہ اجرت ہے اور حق مہر ہے، اور اگر مزید 2 سال گزاریں گے تو پھر یہ آپ کی طرف سے ایک اضافی عمل ہوگا۔ ان تأجرنی 8 حجج، 8 کو کہتے ہیں 8 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ نے 10 سال گزارا تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ 8 کو 10 بنا کر تجھے پریشانی میں ڈال دوں، بس مقرر تو 8 ہے، 2 سال آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے بڑے اچھے پالیں گے۔ یہ حدیث یہاں بیان کر کے، ابھی تک یہ حدیث حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا نہیں تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب سے ایک بندے کی ملاقات ہوئی، نصرانی عالم کی، کوفہ میں، کوفہ کی بڑی مسجد میں۔ اس نے بتا دیا کہ ابن جبیر تمہارے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ تم بڑے عالم ہو، اچھا یہ بتا دو قرآن کریم میں سیدنا شعیب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں 8 اور 10 سال کی بات ہے، کیا خیال ہے اس نے 10 سال گزارے یا 8 سال گزارے؟ ہمارے ہاں تو نا فتویٰ جیب میں ہے، کنا خیال پہ 10 سال گزرے تھے، نہ اچھا ملا سے بنگسٹ پارے 10 سال، فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، میں جا کے پوچھ کر آتا ہوں۔ کوفہ سے مدینہ آیا، مدینہ میں حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود سے یہ پوچھا، سارا واقعہ تفصیل سے پوچھ کر اس کے بعد جا کے بتا دیا کہ 10 سال گزارا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی یہ بتا دے کہ میں 2 میں سے ایک یا دونوں کرتا ہوں، اور ایک پر بات پکی ہے اور دوسرے پر بات پکی نہیں ہے، لیکن رب نبی کے وہ بات بھی پوری کرتا ہے۔ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے مدینہ آیا، صرف اس خیال سے کہ قرآن کریم میں جو دو میعاد کا تذکرہ ہے، 8 سال اور 10 سال کا، کون سا مکمل کیا ہے؟ اس نے نہیں بتایا، آ کے پوچھا پھر جا کے بتا دیا۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے مسچار ملا دولو کا زیامی بندہ اسپائی کنا خیال پہ مسئلہ دا بڑی بھائی، مسائل خیالوں سے نہیں ہوتے ہیں، تحقیق چاہتے ہیں۔ مت کو کنا خیال پہ زمان مستنم اللہ اگداوڑ پا رہا دس پوس کو ننگ اگداوڑ پا رہا ہے، پتہ نہیں مسائل تبدیل ہو گئے، مولوی تبدیل ہو گئے، کیا ہو گئے۔ تو وہ آ کے بتا دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ اٹھا کر یعنی ساتھ لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جو کچھ پیش آیا وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا